اسلامک چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس ان دوستوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنا بھی پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر لیں، کتنے بھی اونچے مقام پر فائز ہو جائیں، اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی پکڑ لازمی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں 5 دفعہ اللہ کے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، تیرا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورۃ لقمان میں فرمایا، انشکر لی والے والدئی کا، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اور فرمایا، اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، کبھی دل نہ توڑنا، اکڑ کر بات نہ کرنا، انہیں کبھی نہ جھڑکنا، کندھے جھکا کر ادب سے بات کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح کے پرورش کی انہوں نے میری بچپن میں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس کو زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک مل جائے اور وہ خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے اچھا سلوک نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے وہ مشرک اور کافر ہی ہوں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر والدین کسی بات پر اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے تو بچے اگر ماں کے پاس ہیں تو باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن بچوں کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ غلط رویہ رکھیں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے والدین ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین میں سے ماں کا حق 3 درجے سے آتا ہے۔ وہ ماں ہی تھی جس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اس کا خون چوس چوس کر تم دنیا میں آئے، پھر 2 سال تک جو کھایا دودھ کی صورت میں تمہیں پلا دیا۔ اس کی محبت کا کیا کہنا، جب تم نے کھانا شروع کیا تو جو پکایا اس میں سے بہترین چیز تمہارے لیے رکھ دی۔ اس کی محبت کو یہاں بھی تسکین نہ ملی تو اس نے اپنے حصے میں سے بھی نکال کر رکھ دیا کہ جب بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ باپ کا مرتبہ بھی کچھ کم نہیں، جس نے ساری زندگی گرمی، سردی، دھوپ، بیماری، ہر حال میں صرف تمہارے لیے کمایا کہ کہیں میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اپنے لیے کبھی نہ سوچا، جو کمایا تم پر لگا دیا۔ آج تم یہ بھی کہہ دیتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ڈرو اللہ کی پکڑ سے، اس کی ناراضگی سے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی خدمت کر کے حفاظت کرو اور چاہے تو اسے ضائع کر دو۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعا لیا کرو اور ان کی ناراضگی اور بددعا سے بچا کرو، کیونکہ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان جہنم کی آگ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میرے بچوں کو اس آگ میں ڈال دے اور مجھے اس آگ سے بچا لے، کیونکہ میں نے ساری زندگی ان کے فیوچر کے لیے تیری نافرمانی کی۔ پھر کہے گا، اے اللہ میری بیوی کو اس آگ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے،
کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے اپنے والدین سے اچھا سلوک نہ کیا اور تیری نافرمانی کی۔ اے اللہ، سب کچھ لے لے جو دنیا میں ہے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ اے اللہ میرے والدین کو اس آگ میں ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کہتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے ہی آگ میں ڈالتے۔ ماں باپ کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔ ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، جس کے پاس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ جس نے ضائع کی رب سے توبہ کرے، جس نے غلطی کی اور والدین زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگے۔